تم انہیں گلے لگاؤگے؟ ہرکل نے کہا۔ اب وہ فاتحہ بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا۔ ہرکل ان عورتوں کی محض دلجوئی نہیں کر رہا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کرنے والا جنگجو نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کرنے والا جنگجو تھا ہی نہیں، اور وہ شہنشاہ بعد میں اور سپاہی پہلے تھا، اور وہ اپنے دور کا منجھا ہوا جرنیل تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی ٹکر کا جرنیل تھا، اور جنگی چالوں میں اس کی مہارت کا انداز اپنا ہی تھا۔ اگر وہ صرف شہنشاہ ہوتا تو اپنی سواری کے راستے میں ان عورتوں کی رکاوٹ کو برداشت نہ کرتا، انہیں سزا دیتا، لیکن اس نے ان عورتوں سے حوصلہ لیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کسی طرف سے شکست کی اور اس کی فوج کی پسپائی کی اطلاع آتی تھی تو اس کے حکام اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس کا ایک سالار جو مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے سامنے گیا۔ اس سالار کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر تھا وہ ہرکل نے بھانپ لیا۔ کیا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔ مرجد دنیا سے قاصد آیا ہے، سالار نے کہا۔ تو کہتے کیوں نہیں کہ وہ ایک اور پسپائی کی خبر لایا ہے؟ ہرکل نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اپنے دلوں سے میرا خوف نکالتے کیوں نہیں؟ شکست اور پسپائی کے نام سے گھبراتے کیوں ہو؟ بولو۔ ہاں شہنشاہ، سالار نے کہا، قاصد پسپائی کی خبر لایا ہے اور وہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آنے دو انہیں، ہرکل نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصہ نہیں تھا اور اس کے لہجے میں شاہانہ جلال بھی نہیں تھا۔ ان کا حوصلہ بڑھاؤ، کوئی انہیں شکست اور پسپائی کا تانا نہ دے۔ یہی سپاہی شکست کو فتح میں بدلیں گے، سپاہیوں کا حوصلہ تو بحال ہو جائے گا، سالار نے کہا۔ لیکن لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جنات اور بھوت سمجھنے لگے ہیں۔ ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں جو لوگوں کو بزدل بنا رہی ہیں۔ جانتے ہو یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ ہرکل نے کہا۔ ہمارے اپنے سالار، کماندار اور سپاہی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تو بے جگری سے لڑتے تھے، لیکن ان کا مقابلہ جنات سے ہو گیا۔ شہنشاہ روم، سالار نے کہا، مسلمانوں کی کامیابی کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ ہمارے جس شہر کے لوگ ان سے صلح کا معاہدہ کر لیتے ہیں اور جزیہ ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی عورتوں اور ان کی جوان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ان کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ خبریں سارے علاقے میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں کے لوگ بھی فوج کا ساتھ چھوڑ دیتے اور اسے صلح پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ہرکل نے کہا، اور اس کا بندوبست ہو رہا ہے۔ ابو القدس میں ہرکل کو جو چوٹ پڑی تھی، اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسے اس مارکے کی تفصیلی اطلاع ملی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ رومی خوش تھے کہ مسلمانوں کا ایک دستہ تو پھندے میں آیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور زرار نے بر وقت پہنچ کر نہ صرف رومیوں کا پھندا توڑ ڈالا تھا، بلکہ انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر مال غنیمت سے مالا مال ہو کر لوٹے تھے۔ ہرکل کو مسلمانوں کی برق رفتاری نے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی فوج ایک سے دوسری جگہ حیران کن تیزی سے پہنچتی تھی، اور میدان جنگ میں سالاروں کی جنگی چالوں پر ان کے دستے بہت ہی تیزی سے جگہ بدلتے اور چالوں کو کامیاب کرتے تھے۔ اس کے بعد تو جیسے ہرکل نے راتوں کو سونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اسی روز اپنی سلطنت کے دو دراز گوشوں تک قاصد دوڑا دیے تھے۔ اس نے حکم یہ بھیجا تھا کہ زیادہ سے زیادہ فوجی دستے انطاکیہ بھیج دیے جائیں۔ وہ سلطنت کی تمام تر فوج تو اکٹھی نہیں کر سکتا تھا، ہر جگہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے اتنے دستے مانگے تھے جن کے آ جانے سے کسی بھی جگہ کا دفاع کمزور نہیں ہوتا تھا۔ جن علاقوں سے دستے آئے، ان میں شمالی شام، یورپ کے چند شہر اور جزیرے شامل تھے۔ ہرکل نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ دستے بہت تیزی سے آئیں۔ جب یہ آنے لگے تو ان میں سے بعض کو انطاکیہ میں رکھا گیا اور دوسروں کو دریائے اردن کے مغربی کنارے سے ذرا ہی دور ایک مقام بیسان پر بھیج دیا گیا۔ ہرکل نے اپنے مشیروں اور سالاروں کو بلایا۔ ان میں سکلار، شنس اور تھیوڈورس خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ ان تینوں کو محاذوں سے بلایا گیا تھا۔ ہرکل نے ان سب کو بتایا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے اس نے کیا بندوبست کیا ہے اور سالاروں نے کیا کرنا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کس طرح لڑتے ہیں۔ اس نے کہا، شکست اور پسپائیوں سے تمہیں بددل نہیں ہونا چاہیے، ان سے تمہیں تجربہ حاصل ہوا ہے۔ اگر تم نے کچھ نہیں سیکھا
تو تمہارے لیے یہی ایک راستہ ہے، جاؤ اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لو، کیسر روم کی عظمت کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دو اور سلیب کو بحیرہ روم میں پھینک کر مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں اپنی جانیں، اپنی بیویاں اور اپنے مال و اموال زیادہ عزیز ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عرب کے لٹیروں کا ایک گروہ تمہیں شکست پہ شکست دیتا چلا جا رہا ہے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ہرکل کی نگاہیں ہر ایک پر گھوم گئیں۔ شہنشاہ روم، اس کے سالار تھیوڈورس نے سکوت توڑا۔ ہم پیچھے ہی نہیں ہٹتے آئیں گے۔ میں اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے زندہ آیا تو شکست کھا کر نہیں آؤں گا۔ اگر میں نے شکست کھائی تو میری لاش بھی یہاں نہیں آئے گی۔ اس ایک سالار کے بولنے سے نہ صرف سناٹا ٹوٹا بلکہ سب میں جو تناؤ پیدا ہو گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سب نے ہرکل کو یقین دلایا کہ انہیں سلطنت روم سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں۔ میں نے مسلمانوں کو یہیں پر ختم کرنے کے لیے جو بندوبست کیا ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہرکل نے کہا، اب تک ہماری فوج مختلف جگہوں پر بٹ کر لڑتی رہی ہے۔ ایک جگہ سے ہماری فوج بھاگے تو انہوں نے دوسری جگہ جا کر وہاں کے دستوں پر بددلی پھیلائی اور اپنے آپ کو شکست کے الزام سے بچانے کے لیے ایسی باتیں کی جن سے وہاں کے دستوں پر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ گئی۔ اب میں فوج کو یکجا کر کے لڑاؤں گا۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کہاں کہاں سے دستے منگوائے ہیں اور کس قدر لشکر جمع ہو گیا ہے۔ میری نظر دمشق پر ہے، لیکن ہم دمشق پر حملہ نہیں کریں گے، نہ اس کا محاصرہ کریں گے۔ ہم دمشق سے دور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں زیادہ نفری کے دستوں سے لڑا کر مسلمانوں کے رسد کے وہ راستے بند کر دیں گے جو عرب سے دمشق کو جاتے ہیں۔ ہم دمشق میں یا اس کے گرد و نواح میں کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، بلکہ مسلمان تنگ آ کر لڑنا بھی چاہیں گے تو ہم انہیں نظر انداز کریں گے۔ ہم ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ لڑنے کے قابل رہ ہی نہیں جائیں گے۔ انہیں نہ کہیں سے رسد پہنچ سکے گی نہ کباب۔ شہر کے لوگ ہی قحط سے تنگ آ کر انہیں شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر وہ دمشق سے نکل گئے تو ہم کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیں گے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ہماری فوجوں کا اجتماع ایسے خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ ہرکل کا تو خیال تھا کہ اس کے لشکر کا اجتماع خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نہایت مضبوط اور تیز جاسوسی نظام ترتیب دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو سوار دستے کا سالار بنا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا مشیر بھی سمجھتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سالاری کی مہارت رکھتے تھے اور جنگی امور کو بھی پوری طرح سمجھتے تھے، لیکن ان میں وہ تیز رفتاری نہیں تھی جو خالد رضی اللہ عنہ میں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے فیصلوں میں بڑے خوفناک قسم کے خطرے بھی مول لے لیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ احتیاط کے قائل تھے۔ اپنی اس عادت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا۔ وہ کوئی بھی منصوبہ بناتے یا فیصلہ کرتے تھے تو اس میں خالد رضی اللہ عنہ کے مشوروں کو خاص طور پر شامل کیا جاتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جاسوسی اور دیکھ بھال کے نظام پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ ذمہ داری سالار اعلیٰ کی تھی اور خالد رضی اللہ عنہ دوسرے سالاروں کی طرح ایک عام سالار تھے، لیکن اپنی معزولی کے باوجود وہ اپنے فرائض سے بے انصافی گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جاسوسی کے نظام پر پہلے کی طرح توجہ دیا رکھی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جاسوس رومیوں کی سلطنت کے اندر دور تک چلے گئے تھے۔ ایک روز ایک جاسوس آیا، وہ بہت دور سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ رومیوں کا ایک لشکر بحیرہ روم کے راستے کشتیوں پر آیا ہے۔ اس جاسوس نے اپنے ان جاسوسوں سے رابطہ کیا جو اور آگے تک گئے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کی اطلاع لے کر بڑی ہی تیز رفتاری سے دمشق پہنچا اور یہ اطلاع دی کہ رومیوں نے کم و بیش 1,00,000 نفری کا لشکر دریائے اردن کے مغرب میں جمع کر لیا ہے۔ تاریخ کے مطابق بیسان کے مقام پر دسمبر 634 کے آخری اور ذی القعدہ 14 ہجری کے پہلے ہفتے میں رومیوں کی فوج کا یہ اجتماع ہوا تھا۔ جاسوس نے اپنے انداز کے مطابق اس لشکر کی تعداد 1,00,000 بتائی تھی۔ اصل میں رومی فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد اکٹھی کرنے کا مطلب یہی لیا جا سکتا تھا کہ رومی بہت بڑی جنگی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے عزیز ساتھیو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، شکر ادا کرو اللہ کی ذات باری کا جس نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا کی۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں،
کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت ہی سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے تو یہ ایک روایت بن جائے گی جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مت بھولنا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ ہمارا مقصد اقتدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بنی نوع انسان کو ظلمت اور غلامی سے نجات دلانے کا فرض سونپا ہے۔ اب دشمن نے ہمارے سامنے دیوار کھڑی کر دی ہے۔ رومی کم و بیش 1,00,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اور یہی ہو سکتا ہے کہ رومی دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں قدم جمانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دشمن نے بحیرہ روم سے انطاکیہ، بیروت اور 1-2 اور بندرگاہوں پر یورپ سے فوج لا اتاری ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دمشق کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری تعداد اس وقت کتنی ہوگی؟ ایک سالار نے پوچھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ ہماری تعداد پہلے سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ پچھلی لڑائیوں میں جو مجاہدین زخمی ہوئے تھے وہ الحمدللہ صحت یاب ہو کر واپس آ چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہماری نفری 30,000 تک ہو جائے گی۔ ہمیں ایک سہولت اور حاصل ہوگی، وہ یہ ہے کہ مجاہدین نے کافی آرام کر لیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اور خالد رضی اللہ عنہ نے مل کر منصوبہ تیار کیا کہ رومیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔